السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ سر آپ بخاری شریف کی حدیث 7094 ایکسپلین کریں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی، تو کیا اس نجد سے مراد وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نجدی کے طور پر جانتے ہیں؟ اس پر ذرا کچھ بات کریں۔ دیکھیں جی، حدیث 7094 اور ساتھ ہی ساتھ ہم حدیث 1037 ان دونوں پر بات کریں، کیونکہ حدیث نمبر 7094 میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا فرمائی وہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1037، یہ دونوں بخاری شریف کی روایت ہے۔ 7094 حضور کی دعا ہے اور 1037 میں حضور کی دعا۔ تو جو 7094 حدیث نمبر ہے اس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، کہ اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما اور ہمارے یمن میں اے اللہ تو برکت نازل فرما۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نجد میں آپ نے دوبارہ وہی بات کہی کہ اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما اور اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل فرما۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد میں بس میرا گمان ہے، راوی کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا وہاں زلزلے نمودار ہوں گے اور فتنے نمودار ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ یہ روایت بخاری شریف میں تو دو جگہ آتی ہے، جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا 1037 اور 7094۔ اس کے علاوہ اسے امام مسلم نے صحیح میں روایت کی حدیث 2905، پھر سنن الترمذی میں بھی آتی ہے حدیث 3953، پھر مسند امام احمد میں بھی آتی ہے حدیث 5951 اور موطا امام مالک میں بھی آتی ہے حدیث 1824۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نجد کی سرزمین وہ جگہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے برکت سے محروم ہے، اور آپ نے نجد کی سرزمین کے متعلق فرمایا کہ وہاں زلزلے ہوں گے اور زلزلے میں زمین الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، تو وہاں ایسا فتنہ برپا ہوگا جس سے لوگوں کے عقائد یہ الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا وہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ نجد میں ایک جگہ ہے وعینہ نام ہے اس جگہ کا، وہاں سے مسیلمہ کذاب کا ظہور بھی ہوا تھا اور وہیں سے محمد بن عبد الوہاب نجدی کا ظہور بھی ہوا، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی وہ شخص ہے جس نے صدیوں سے مسلمہ عقائد کو الٹ پلٹ کر دیا، صحابہ کرام اور اہل بیت اور ازواج مطہرات کی قبروں کو زمین سے ملا دیا، اور لوگوں کا برسوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا عقیدہ تھا، اور اس نے کہا جو رسول اللہ کی شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کو قتل کرنا، ان کا مال لوٹنا، ان کی عورتوں کو باندی بنانا، یہ اس نے مباح قرار۔ اب میں آپ کو وہ حدیث بھی بتا دوں جو 1037 ہے، اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یوں دعا کی، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ نے یہ دعا کی کہ اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت دے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا کہ صحابہ نے کہا اور ہمارے نجد میں حضرت ابن عمر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت دے۔ تو حضرت ابن عمر نے بیان کیا کہ صحابہ نے کہا اور ہمارے نجد میں، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں پر زلزلے اور فتنے برپا ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ تو بہرحال یہ روایت بھی ایک آتی ہے، اختصاراً ہے ذرا یہ روایت، لیکن نجد کے لیے دعا نہ کرنا اس کا سبب کیا ہے؟ اس ضمن میں ہم ابن بطال، جو شرح ابن بطال جنہوں نے لکھی ہے اس کی جلد 3 صفحہ 25 کو دیکھتے ہیں۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی، متوفی 449 ہجری کے، اب سے کوئی 1000 سال قبل آپ کا زمانہ ہے۔ آپ نے شرح بخاری لکھی ہے، اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مشرق کے لیے دعا اس لیے ترک کر دی کہ وہ شر جو ہے وہاں کمزور ہو جائے جو ان کی طرف تھا، اور دوسرا اس لیے کہ وہاں پر شیطان فتنوں کو برپا کرتا تھا۔ جس طرح آپ نے اہل مکہ کے خلاف 7 سال قحط کی دعا کی تھی، اور جس طرح آپ نے دعا کی تھی کہ مدینے کا بخار جحفہ کی طرف منتقل کر دیا جائے، کیونکہ آپ نے وہی سے جان لیا تھا کہ وہاں کے لوگ اس بلا کے مستحق، تاکہ وہ اہل جحفہ لوگوں کو ایذا پہنچانے سے باز آ جائیں، اور شیطان کے سینگ سے مراد اس کی جماعت۔ یہ جو الفاظ آتے ہیں نا، جیسا آپ نے پچھلی روایت میں دیکھا کہ وہیں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا، تو سینگ سے مراد علماء نے یہ لی ہے کہ وہاں اس کی جمعیت ہو، اس فتنے کی جماعت نکلے گی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس ضمن میں دیوبند کے ایک مشہور
شیخ ہیں حسین احمد مدنی، آپ نے شاید ان کا نام بھی سنا ہو۔ انہوں نے محمد بن عبد الوہاب نجدی اور فرقہ وہابیہ نجدیہ کے متعلق بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے الشہاب الثاقب، اس کے پیج 42 پر آپ لکھتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس حدیث میں جو اہل نجد کو اپنی دعا سے محروم رکھا نا پیارے نبی نے، تو نجد کی جنوبی وادی حنیفہ کے ایک مقام اعینہ میں مسیلمہ کذاب پیدا ہوا تھا، جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا، اور اسی جگہ پر پھر محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہے یہ بھی ان علاقوں کا تھا، اور اس کی پھیلائی ہوئی بدعقیدگیوں سے مسلمانوں میں وہ فتنے پیدا ہوئے جس نے مسلمانوں کا شیرازہ بھی گھیر دیا۔ اگر آپ پاک و ہند کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، صرف پاک و ہند کی تاریخ، تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہاں پر یا شیعہ تھے یا سنی تھے، لیکن جب یہاں پر وہابزم پہنچا تو اس نے مسلمانوں کو 3 ٹکڑوں میں توڑ دیا، ٹھیک ہے، سنیوں کو 3 ٹکڑوں میں توڑ دیا۔ پہلے تو صرف شیعہ سنی تھے، تو اب سنیوں کے 3 ٹکڑے ہو، ایک ٹکڑا جو بالکل جو ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ غیر مقلد ہیں، اہل حدیث جنہیں آپ کہتے ہیں، دوسری طرف جو مقلدین تھے حنفی، ان میں بھی پھر 2 شاخیں پیدا ہو گئیں، ایک وہابیوں سے متاثر شدہ ان کے قریب اپنے آپ کو حنفی کہنے والے دیوبندی، اور جو پیچھے بچ گئے جو وہ لوگ تھے جو واقعی اسی عقیدے پر تھے جو وہابیوں کے اس سرزمین میں آنے سے پہلے تھا، جنہیں سنی کہتے ہیں۔ ان سنیوں میں کئی مکاتب فکر تھے، اور ان میں سے ایک جو ہے آپ سمجھ لیں ایک مدرسہ جو ہے وہ بریلی کا تھا، اور وہ زیادہ مشہور ہوا، اور بہت سارے بعد کے مدارس پھر بریلی سے جڑ گئے، اور وہ آج اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہو تو وہ بریلوی ہی ہو، یہ بھی میں آپ کو واضح کرتا چلوں۔ ہمارے پاک و ہند کے علاقے میں بنگلہ دیش بھی اس میں شامل ہے، سری لنکا اور مختلف علاقے، مالدیوز وغیرہ، اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں پر وہ بریلوی نہیں ہیں، گو کہ ان کا تھاٹ پروسیس اور بریلویوں کا تھاٹ پروسیس بڑا سملر ہے۔ اینی وے بہت سارے لوگوں کو یہ ڈفرنس بھی نہیں پتہ۔ اینی وے اب آتے ہیں شیخ حسین احمد مدنی کی طرف، جو متوفی ہے 1377 ہجری کے۔ وہ محمد بن عبد الوہاب جو متوفی ہے 1208 ہجری کے، اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ صاحب محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتداً 13ویں صدی نجد عرب سے ظاہر ہوا، اور چونکہ یہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا، اس لیے اس نے اہل سنت والجماعت سے قتل و قتال کیا، ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا، ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا، ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب اور رحمت شمار کرتا رہا، اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل حجاز کو عموماً اس نے تکالیف پہنچائیں، اور سلف الصالحین کی شان میں گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، ایسے الفاظ اس نے استعمال کیے۔ بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدید کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا، اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ الحاصل وہ ایک ظالم اور باغی خونخوار فاسق شخص تھا، اسی وجہ سے اہل عرب کو خصوصاً اس کے اور اس کے اتباع سے دلی بغض تھا، اور اس قدر ہے کہ اتنا قوم یہود سے ہے، نہ قوم نصارہ سے ہے، نہ مجوس سے ہے، نہ ہنود سے۔ یہ شہاب الثاقب کے پیج 42 پر حسین احمد مدنی صاحب لکھتے ہیں۔ اچھا، آپ دارالعلوم دیوبند سے آپ کا تعلق ہے، مزید آپ فرقہ وہابیہ کے عقائد کے متعلق اسی کتاب کے اگلے صفحے پر لکھتے ہیں کہ ان کے عقائد کو جس طرح کے تھے کہ محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم و تمام مسلمانان دیار مشرک و کافر، اور ان سے قتل و قتال کرنا، ان کے اموال کو ان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان نے خود اس کے ترجمے میں ان دونوں باتوں کی تصریح کی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی لکھا شہاب ثاقب کے اسی صفحے پر کہ نجدی اور اس کے اتباع کا، اس کے جو فالوورز ہیں، ان کا ایک عقیدہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کی حیات فقط اسی زمانے تک ہے جب تک وہ دنیا میں تھے، بعد میں وہ اور دیگر مومنین جو ہے یہ موت میں سب برابر ہے، اگر بعد وفات ان کو حیات ہے تو وہی حیات ان کو برزخ میں ہے۔ اسی طرح شہاب ثاقب کے پیج 46 پر وہابیوں کا ایک اور عقیدہ موجود ہے کہ زیارت رسول مقبول اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہرہ کو کی زیارت کرنا یہ بدعت سمجھتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں، اور اس طرف اس نیت سے سفر کرنا یہ کہتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے، اور بعض ان میں کہ سفر زیارت کو معاذ اللہ زنا کے درجے کو پہنچاتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اگر مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو صلاۃ و السلام ذات اقدس نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کو نہیں پڑھتے نہ اس طرف متوجہ ہو کر دعا وغیرہ مانگتے. اسی طرح اسی کتاب کے پیج 47 پر آتا ہے کہ شان نبوت و رسالت میں یہ وہابیہ اتنے گستاخی کے کلمات استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مماثل ذات سرور کائنات خیال کرتے ہیں اور نہایت تھوڑی سی فضیلت زمانہ تبلیغ کی بس اتنا مانتے ہیں، اور اپنی دل کی تنگی اور شقاوت کی وجہ سے اور اپنے اعتقاد میں ضعف کی وجہ سے یہ عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے اسی صفحے پر کہ وہابیہ یہ خیال کرتے ہیں کہ حضور کا کوئی حق اب ہم پر نہیں ہے اور نہ کوئی احسان ہے، اور فائدہ ان کی ذات پاک سے بعد وفات بھی کوئی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے توسل دعا میں آپ کی ذات پاک سے بعد وفات توسل لینا ان کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے. اور ان کے بڑوں کا مقولہ ہے معاذ اللہ کہ ہمارے ہاتھ کی لاٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم کو زیادہ نفع دینے والی. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. ایسے بد عقیدہ لوگ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے مقابلے میں اپنی یہ بے جان لاٹھیوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے. اس طرح ان کے بہت سارے اور الٹے سیدھے عجیب و غریب سے عقائد جو ہیں شہاب ثاقب کے پیج نمبر 60 آپ پڑھ لیں اٹھا کے، 63 سے 62 اور 63 پڑھ لیں ان کی اسی کتاب کا شہاب ثاقب کی. میں آپ کو کتاب پیج ریفرنسز دے دیتا ہوں. پھر اسی طرح 64 سے 66 تک پڑھ لیں اسی کتاب کی. یہ موجود ہے، یہ بازار میں مل جائے گی آپ کو. اس میں آپ کو کافی ساری ان کے بارے میں، اسی طرح پیج نمبر 10 پر بھی، پیج نمبر 67 پر بھی، اور مختلف اور جگہوں پر 68 پر بھی، بلکہ اور اسی طرح اور مختلف جگہوں پر آپ کو اس کتاب میں ان لوگوں کے عجیب و غریب سے جو عقائد ہیں وہ آپ کو پتہ چلیں گے، اور پھر آپ کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی مسئلہ ہے لوگوں کو جب ہم وہابزم سے وارن کرتے ہیں تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں جی سب ٹھیک ہے، جی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں. ان کے کبھی عقیدے پڑھے ہیں آپ نے؟ آئیے آپ کو علماء دیوبند ہی سے ایک اور شخصیت ہے ان کے ہاں، ان کا نام ہے انور شاہ کاشمیری. یہ متوفی ہیں 1352 ہجری کے. وہ فیض الباری کی جلد 1 صفحہ 170 اور 171 پر یہ اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں کہ اور رہا محمد بن عبد الوہاب نجدی تو وہ پلید شخص تھا، کم علم تھا اور مسلمانوں پر کفر کا حکم لگانے میں بہت جلدی کرتا تھا. یعنی ایک طرف تو شیخ حسین احمد مدنی کا میں نے آپ سے ذکر کیا شہاب ثاقب میں، اور دوسری طرف انور شاہ کاشمیری. یہ دیوبند کے لوگ ہیں. میں سنیوں کو تو کوٹ ہی نہیں کر رہا، سنیوں کے ہاں بھی آپ کو اسی طرح کی باتیں ملیں گی، تو میں تو دیوبند کے لوگوں کو کوٹ کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ دیوبند کے جو اکابرین ہیں انہوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، پتہ نہیں یہ متاخرین نے وہ پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا، یا آنکھیں بند کر گئے اس پر. اب میں آپ کو محمد بن عبد الوہاب نجدی کا بھائی تھا ایک، وہ سلیمان بن عبد الوہاب نام تھا، متوفی ہے 1208 ہجری کی. وہ ابن عبد الوہاب یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں خود لکھتا ہے اس کا اپنا بھائی کہ شیخ نجدی نے جو اپنے خانہ ساز عقائد کی عالم اسلام کو دعوت دی اور اس دعوت کے انکار کو وجہ کفر قرار دے کر تمام مسلمانوں کو واجب القتل قرار دے دی، اور جہاں جہاں اس کا بس چلا اس نے اپنے ان مذموم مقاصد کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. شیخ نجدی کی اس تکفیر عام بہمانہ قتل و غارت گری کے خلاف اس وقت سے لے کر آج تک کے علماء اس کی تحریک کے بطلان پر یعنی باطل ہونے پر کتابیں لکھتے چلے آ رہے ہیں. یہ خود اس کے اپنے بھائی نے اس کے بھائی کی اپنی کتاب ہے الصواعق، اس میں اس کے اوپر کچھ چیزیں وہاں سے آپ ڈیفینیٹلی پڑھ سکتے ہیں جہاں سے اس کے عقیدے آپ کو پتہ چل جائیں. اور اس کے اپنے بھائی نے اس کا رد کیا ہے اور حدیثوں سے رد کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے تفصیلات جاننی ہیں تو مجھے بتائیے گا، تو میں آپ کے سامنے اس کے چند نکات رکھوں گا جس کے اپنے بھائی نے اس کا کیسے رد کیا ہے. آخری بات آج کے درس کی، علامہ شامی رد المحتار کی جلد نمبر 6 صفحہ 317 پر لکھتے ہیں اسی شیخ نجدی کی تحریک کے بارے میں کہ ہمارے زمانے میں محمد بن عبد الوہاب کے پیروکار جو نجد سے نکلے اور حرمین پر قابض ہو گئے اور وہ اپنے آپ کو حنبلی المذہب کہتے.
لیکن ان کا اعتقاد یہ تھا کہ مسلمان صرف وہ یا ان کے موافق ہیں، یعنی جو ان سے ایگری کرتا ہے بس وہ مسلمان ہے یا وہ خود مسلمان ہے، اور جو عقائد میں ان کے مخالف ہیں وہ مسلمان ہی نہیں بلکہ مشرک ہیں۔ اس بنا پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کے قتل کو جائز رکھا۔ یہ اصلیت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو یہاں پر آپ کے سوال کا احادیث مبارکہ سے جواب دیا ہے، اور میں نے کیا کیا ہے، اور جو علماء گزرے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویوز آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے تو کوئی چیز آپ کو نہیں بتائی نا، اور آپ کو پیج نمبرز بھی بتائیں کتابوں کے، جا کے آپ وہ کتابیں پڑھ لیں تو آپ پر حق آشکار ہو جائے گا۔ تو سنی تو اس کے بارے میں بڑے کلیئر ہیں کہ یہ وہابی کس جو ہے وہ قماش کے لوگ ہیں، اور دیوبند میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف زیادہ ڈھل مل ہوتے ہیں اور ان کی بڑی تعریفیں اور بڑے قلابے ملاتے ہیں، جن میں طارق جمیل صاحب سر فہرست نظر آتے ہیں کہ انہوں نے تو مکہ مدینہ فتح کیا۔ اس پر بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ فاتح کہتے ہیں انہیں، استغفر اللہ العظیم، یہ فاتح ہیں، یہ تو قاتل ہیں۔ تو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دیوبند کے جو شروع کے لوگ تھے ان کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کی اصلیت کیا ہے، ان لوگوں کی فاؤنڈیشن کیا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور یہ حق کو آشکار کرنا، حق کو بیان کرنا، سب کے سامنے رکھنا، یہ فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ پھر آپ کو فرقہ واریت کا مطلب ہی نہیں پتہ، آپ پہلے جا کے فرقے کا مطلب پڑھ کے آئیں۔ اس پر میں نے درس دیا، اگر آپ کو نہیں پتہ ہو تو آپ وہ درس سن سکتے ہیں کہ فرقہ واریت اصل میں کہتے کس کو ہیں اور فرقے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.